وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور آپ ان پر آدم کے دو بیٹوں کی خبر حق کے ساتھ تلاوت کیجیے۔ اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہیں قبول کی گئی۔ قَالَ لَا أَقْتُلَنَّكَ، تو اس دوسرے نے کہا میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، اس نے کہا اللہ صرف متقین لوگوں سے قبول فرماتا ہے، متقی لوگوں سے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح دلیلیں اور روشن معجزات دیکھ کر بھی یہودی جو ہیں وہ ہدایت قبول کرنے سے انکار کرتے تھے، جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج اور تکلیف ہوتی تھی۔ تو اب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ سنا کر اپنے حبیب کو یہ بتاتے ہیں کہ جیسے قابیل نے صرف محض حسد کی بنا پر اپنے بے گناہ اور پاک باز بھائی کو قتل کر دیا تھا، صرف حسد کی وجہ سے اس نے بے گناہ اور پاکیزہ سیرت بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ جو یہودی ہیں نا محبوب، یہ بھی اسی حسد کا شکار ہیں، اور انہیں رنج یہ ہے، انہیں تکلیف یہ ہے کہ نبی جو ہیں وہ بنی اسماعیل سے کیوں آ گئے، بنی اسماعیل سے کیوں آ گئے، بنی اسرائیل سے کیوں نہیں ہیں؟ تو اس لیے یہ لوگ آپ کے لائے ہوئے دین کی مخالفت کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب قابیل جس کا ذکر اللہ پاک نے اس آیہ کریمہ کے اندر کیا دونوں بھائیوں کا، کہ قابیل اپنے بھائی حابیل سے کیوں حسد کرتا تھا، تو اس میں مختلف مفسرین نے بے شمار چیزیں لکھی ہیں، مگر کوئی چیز بھی حتمی یا یقینی نہیں ہے۔ تو اصل میں بتایا یہ جا رہا ہے اس آیت میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے، ایک قابیل اور دوسرا حابیل، نے بارگاہ رب العزت میں اپنی بندگی کا نذرانہ عبودیت پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو تو شرف قبولیت بخشا اور قابیل کا نذرانہ جو ہے وہ نامنظور کر دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے جس کی قربانی یا جس کا ہدیہ قبول ہوتا تھا ایک آگ آتی تھی اور اس کو لے جاتی تھی، اور جس کا نہیں قبول ہوتا تھا وہ وہیں پڑا رہ جاتا تھا۔ تو حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا گیا اور قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ اب قابیل جو ہے وہ حسد کے مارے وہ تڑپنے لگا، اس نے کہا کہ شاید اس میں میری تحقیر یا میری تذلیل ہوئی ہے اس کے اندر، کہ اس میرے بھائی کی قربانی تو قبول ہو گئی اور میری قربانی جو سی ہے وہ رد کر دی گئی۔ چنانچہ اس نے کہا کہ اے حابیل، اب میں یہ ذلت برداشت نہیں کر سکتا، اب تیری جان لیے بغیر مجھے تسکین نہیں ہو سکتی، میری تسکین نہیں ہوگی، تو میں تجھے قتل کروں گا۔ وہ بات اللہ پاک قرآن پاک میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔
تو حابیل نے قابیل کی دھمکی کا جواب یہ دیا کہ اے میرے بھائی، اس میں میری کیا خطا ہے؟ اللہ کے ہاں تو اسی کا نذرانہ قبول ہوتا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو۔ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، اللہ کے ہاں تو اسی کا نذرانہ قبول ہوتا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو۔ تو حابیل اصل میں اپنے بھائی کو یہ کہہ رہے تھے کہ تم اپنی پچھلی ساری زندگی میں اللہ کے نافرمان اور سرکش بنے رہے، جس کی وجہ سے آج تمہیں یہ دن دیکھنا پڑا۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنے کرتوتوں سے باز آ جاؤ اور اشک ندامت بہاؤ، ندامت کے آنسو بہاؤ، سچے دل سے توبہ کر لو، تقوی کی راہ پر گامزن ہو جاؤ، تو اللہ کی رحمت تمہاری قربانی بھی قبول کر لے گی۔ اللہ کی رحمت جو ہے وہ تمہاری قربانی بھی قبول کر لے گی۔ آگے فرمایا لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا، اب یہ قرآن ہے، اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف بڑھانے والا نہیں۔ میں تجھے تو مجھے قتل کرنا چاہ رہے نا، اگر تو اپنا ہاتھ بڑھائے گا میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تجھے قتل کرنے کے لیے۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، اس کی وجہ یہ ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عامر اور بے شمار مفسرین نے کہا کہ حابیل جو ہیں یہ قابیل سے زیادہ طاقتور تھے، قابیل سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن انہوں نے فقط گناہ سے بچنے کے لیے مقابلہ نہیں کیا۔ تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے گا، میں اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا۔ تو اس لیے کہ وہ اس ظلم کے اوپر اس لیے راضی ہو گئے تاکہ ان کو آخرت میں جزا دی جائے کہ وہ جو کچھ بھی ہے وہ تھا تو ایک موحد اللہ کو ماننے والا، میں اس کے قتل سے اپنے ہاتھوں کو کیوں رنگوں۔ تو ایک قول یہ ہے کہ اب جب اس نے قتل کیا تو اس وقت حابیل سوئے ہوئے تھے، تو قابیل ایک بھاری پتھر لے کر آیا اور اس نے ان کا سر کچل دیا اور ان کو ہلاک کر دیا۔ آگے فرمایا انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ تیرے ہی ذمے ہوں، تو جو یہ کام کرنے جا رہا ہے تو اچھا نہیں کر رہا، اور تو جہنمیوں میں سے ہو جائے، اور یہی ظالموں کی سزا ہے، وذالک جزاء الظالمین، یہی ظالموں کی سزا ہی یہی ہے۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ تیرے ہی ذمے ہو۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ حضور نے ایک دن صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں پتہ ہے کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا ہم میں مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی پیسے نہ ہو، جس کے پاس کوئی سامان نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نمازیں، روزے اور زکوٰۃ لے کر آئے اور اس نے کسی کو گالی دی ہو، کسی پر تہمت لگائی ہو، اور کسی کا مال کھایا ہو، اور کسی کا خون بہایا ہو، اور کسی کو مارا ہو،
تو اس کی نیکیوں میں سے اس کو دیا جائے گا، اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ تو نماز روزہ زکوٰۃ کے باوجود وہ تو مفلس ہو گیا نا، خالی ہو گیا۔ حضور نے فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے۔ تم کہہ رہی ہو کہ مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو؟ نہیں، جس کے پاس زکوٰۃ بھی ہو، روزے بھی ہوں، نمازیں بھی ہوں، سارا کچھ ہو، مگر اس نے کسی کو گالی دے دی، اس نے کسی پر تہمت لگا دی، اس نے کسی کا ناجائز مال کھایا، کسی کا خون بہایا، یا کسی کو اس نے مارا، اس کی نیکیاں ساری جو سی ہیں، بھلے وہ نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، زکوٰۃیں دیتا رہا، تو یہ اس کے کھاتے میں چلی جائیں گی۔ اور اگر ان کے حقوق پورے ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں کہ اب ان کے کھاتے، اس کے حقوق ابھی پورے نہیں ہوئے اور نیکیاں ساری اس کے کھاتے میں، اس کے پلڑے میں ڈال دی گئیں، جس کا اس نے حق کھایا، جس کو اس نے مارا، جس کو اس نے گالی دی، جس کے اوپر اس نے تہمت لگایا، اب اس کی نیکیاں اور ہیں ہی نہیں جو اس کے کھاتے میں ڈالی جائیں، تو اب ہوگا کیا؟ اب اللہ پاک اس کے جو گناہ ہیں، اس کی نیکیاں ادھر چلی گئیں اور اس کے گناہ اس کے کھاتے میں آ جائیں گے، وہ ادھر ڈال دی جائیں گے، اب پھر اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس حدیث کے اعتبار سے اب حابیل کے قول کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جب تم مجھے قتل کرو گے تو تمہاری نیکیاں مجھے مل جائیں گی، اور پھر بھی حق پورا نہ ہوا تو میرے گناہ تم پر ڈال دیے جائیں گے، سو تم میرے اور اپنے گناہوں کے ساتھ لوٹو گے۔ یہ جو فرمایا نا کہ میرے اور تیرے گناہ، تو اصل میں جو تم مجھے مارو گے ایک اس کا گناہ بھی، تو تم میرے اور اپنے گناہوں کے ساتھ لوٹو گے اور دوزخ میں ڈال دیے جاؤ گے۔ قرآن مجید میں وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور وہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کئی اور بوجھ، اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جس کو گالی دی ہوگی، جس کا حق مارا ہوگا، جس کے ساتھ ناانصافی کی ہوگی، جس کے اوپر تہمت لگائی ہوگی، جس کو کچھ بھی کوئی غلط کام کیا ہوگا، اپنی نیکیاں بھی اس کے کھاتے میں دے دیں گے اور اس کے گناہ اپنے کھاتے میں لے لیں گے، مفلس ہو جائیں گے۔ نبی کریم بھلے وہ زکوٰۃ دیتے تھے، وہ نماز پڑھتے تھے، وہ روزے رکھتے تھے، وہ جو بھی کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے فرمایا فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اس نے اپنے بھائی کے قتل کا منصوبہ بنایا، سو اس کو قتل کر دیا اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب اللہ پاک فرما رہا ہے اس نے اپنے بھائی کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ اس میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کیونکہ اس کو تھا کہ اگر میں نے اپنے بھائی کو مار دیا تو میرا باپ حضرت آدم علیہ السلام ناراض ہو جائیں گے، میرے سے حالات بگڑ جائیں گے، میں ان معاملات کو کیسے سنبھالوں گا؟ یا پھر ایک خون تو ایک تھا نا، تو اب وہ منصوبے اخیر حسد کی وجہ سے ایک دن اس نے کر ہی لیا کہ بس ٹھیک ہے، اب بھائی کو قتل کا منصوبہ بنایا، اس کو قتل کر دیا اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ اب تو امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتی ہیں کہ ابن جریج نے بیان کیا جس وقت حابیل بکریاں چرا رہے تھے تو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور ایک قول ہے کہ جب وہ سو رہے تھے تو پتھر مار کے ان کے سر کو کچل دیا۔ تو قابیل حابیل کے پاس گیا اور اس کو یہ سمجھ نہیں آ سکا کہ وہ اس کو کس طرح قتل کرے، تو ایک قول ہے کہ اس نے حابیل کی گردن مروڑی اور اس کے سر کے بالوں کو پکڑ لیا۔ تو تب شیطان آیا، اس نے کسی جانور یا پرندے کو پکڑا، شیطان نے کسی جانور یا پرندے کو پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھا، پھر دوسرا پتھر اس کے سر پر مارا، تو قابیل دیکھ رہا تھا، تو اس نے بھی ایک پتھر پکڑا اور حابیل کو قتل کر دیا۔ اچھا، اب ایک روایت میں کہ اللہ نے یہ خبر دی ہے کہ ابن آدم نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اللہ پاک نے یہ تو بیان کی ہے کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، مگر یہ نہیں بتایا کہ اس کو قتل کرنے کی کیفیت کیا تھی
اور نہ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت کا اظہار فرمایا. تو اس لیے ہمیں جو ظاہر آیہ کریمہ ہے وہیں تک رہنا چاہیے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس نے قتل کر دیا، تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. تو ہمیں اتنا ہی یقین رکھنا چاہیے جتنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نے بتایا. اچھا، اب وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو بھی ظلماً قتل کیا جائے گا، اب اس کے بعد ہزاروں سال گزر گئے، ہزاروں سال. جب حابیل کو قتل کیا گیا، قابیل نے قتل کیا، تو اب جس کو بھی قتل کیا جائے گا اس کے خون کے گناہ کا ایک حصہ اس کو بھی ملے گا، قابیل کو جس نے قتل کیا تھا، کیونکہ وہ پہلا شخص ہے دنیا میں جس نے قتل کو ایجاد کیا. وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کو ایجاد کیا. تو اب دنیا میں جو بندہ کہیں پر بھی کوئی بھی قتل کرے گا تو اس کے قتل کا ایک حصہ قابیل کے بھی اس میں ڈالا جائے گا کھاتے کے اندر. تو اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جو شخص کسی برائی کو ایجاد کرنے والا ہو، کسی بھی برائی کو، تو قیامت تک اس برائی کرنے والوں کے گناہ میں اس کا بھی حصہ ہوگا. یعنی جس شخص نے سب سے پہلے چوری کی یا زنا کیا، اب قیامت تک جو بندہ چوری کرے گا یا زنا کرے گا اس کے گناہ کا ایک حصہ جس نے اس کو ایجاد کیا تھا اس کو بھی ملے گا اوپر. تو اسی طرح شیطان وہ پہلا ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی، ابلیس نے، اور آدم علیہ السلام پر حسد کیا اور اللہ کے ساتھ تکبر کیا. تو قیامت تک نافرمانی کرنے والوں اور حسد اور تکبر کرنے والوں کے گناہوں میں شیطان کا بھی حصہ ہے. وہ اس کے برابر اس کے نامہ اعمال میں ڈالا جا رہا ہے، اس کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے جو انسان. اور جس نے، اب یہیں سے پھر یہ بات بھی نکلتی ہے کہ جس نے کسی اچھے کام کی ابتدا کی تو قیامت تک اس نیک کام کرنے والوں کی نیکیوں میں اس کا حصہ ہوگا. جس شخص نے کوئی نیک کام ایجاد کیا، جس نے کسی نیک کام کی ابتدا کی، تو قیامت تک جتنے لوگ وہ نیک کام کریں گے اس میں سے ایک حصہ اس کو بھی دیا جائے گا جس نے وہ کام کیا تھا. جس نے سب سے پہلے میلاد پاک منایا تھا وہ ایک بادشاہ تھا، ابو مظفر غالباً. تو اب دنیا میں جتنے بھی لوگ میلاد منا رہے ہیں ان کو تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، اس کا ثواب اس کو بھی ملے گا جس نے اس کو ایجاد کیا تھا، میلاد پاک منانے والوں کو. تو جو بندہ کسی اچھے کام کی ابتدا کرے تو قیامت تک اس نیک کام کرنے والوں کی نیکیوں میں اس کا حصہ ہوگا. مثلا حضرت عمر فاروق نے رمضان کی راتوں میں باجماعت تراویح کی ابتدا کی اور قرآن مجید پڑھوانے کا اہتمام کیا. تو جو بندہ قیامت تک نماز تراویح پڑھتا رہے گا، قرآن پڑھتا رہے گا، اس کا ثواب حضرت عمر فاروق کو بھی ملتا رہے گا. بھلے قرآن تو یہ پڑھ رہا ہے، نماز تراویح تو یہ پڑھ رہا ہے، مگر ابتدا کس نے کی تھی اس کی، تو اس کا ثواب حضرت عمر فاروق کو بھی ملے گا، ان کو بھی ملے گا. اسی طرح اذان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی ابتدا سلطان صلاح الدین ایوبی کے حکم سے ہوئی اذان کے بعد. تو اب جتنے بھی لوگ اذان کے بعد درود و سلام پڑھیں گے یا اس وقت اذان کے ساتھ درود و سلام جیسے پڑھا جاتا ہے، قیامت تک اس کا ثواب پڑھنے والے کو بھی مل رہا ہے اور جس نے اس نیک کام کی ابتدا کی تھی اس کو بھی ملے گا. اصل چیز یہ اس آیہ کریمہ کے اندر بتائی گئی. آگے فرمایا فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ. پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کلید رہا تھا
تاکہ وہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش چھپائے، کیونکہ قتل پہلی دفعہ کیا تھا، بندہ پہلا مر رہا تھا، تو اب قبروں کا طریقہ معلوم نہیں تھا کہ لاش کو کیا کرنا ہے، تو اللہ پاک نے ایک کوا بھیجا جو زمین کورید رہا تھا تاکہ وہ اسے دکھائے کہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی فاصبح من النادمین۔ تو اس نے کہا ہائے افسوس، میں تو اس کوے جیسا بھی نہ ہوں، میں تو اس کوے جیسا بھی نہ بن سکا اپنے بھائی کی لاش، کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپانے کا طریقہ ہی مجھے آ جاتا، میں اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ بس وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ قابیل حابیل کو اس نے ان کی لاش ایک تھیلے میں ڈال کر، اب مار تو دیا اس نے اپنے بھائی کو، قتل تو اس نے کر دیا، اب اس نے اپنے بھائی کی لاش کو ایک بوری میں ڈالا، ایک تھیلے کے اندر، اور 1 سال تک اپنے کندھے پر اٹھا کر پھرتا رہا۔ اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں اب اس کو چھپاؤں گا پر، میں اب کیا کروں؟ تو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس لاش سے کس طرح خلاصی حاصل کرے، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کورید رہا تھا، اور پھر اس نے زمین میں اس ایک مردہ کوے کو دفن کر دیا، اس کوے نے۔ تب اس نے کہا ہائے افسوس، میں تو اس کوے جیسا بھی نہ بن سکا کہ مجھے اپنے بھائی کی لاش، میں اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا، اور وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب کوئی بندہ یہاں سے یہ نہ سمجھے کہ قابیل کا پچھتانا جو ہے وہ اس کی توبہ تھی، نہیں، اس کی توبہ نہیں تھی، بلکہ وہ افسوس یہ کر رہا تھا کہ میں 1 سال تک اس کی لاش اپنے کندھے پر ڈال کر پھرتا رہا ہوں مختلف جگہوں کے اوپر، مجھے اس کے طریقہ ہی نہ آیا کہ لاش کو چھپایا کس طرح جاتا ہے، مجھے تو ایک کوے نے یہ چیز سکھائی۔ اس کے قتل کرنے پر اس کو افسوس نہیں تھا۔ تو روایت ہے کہ حضرت آدم اور حوا حابیل کی قبر پر گئے، باپ اور ماں، اور کئی دن تک روتے رہے حابیل کی قبر پر۔ پھر قابیل ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا، وہاں ایک بیل نے اس کو سینگ مار کر نیچے گرا دیا اور وہ مر گیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر اس کے خلاف دعا کی، قابیل کے خلاف، بھلے بیٹا تھا، اس کے خلاف دعا کی تو وہ زمین میں دھنس گیا۔ اور ایک قول میں یہ ہے کہ وہ حابیل کو قتل کرنے کے بعد جنگلوں میں چلا گیا، اور وہ کیا کرتا کہ کسی جانور کو بلندی سے زمین پر گرا دیتا اور اس کے مرنے کے بعد اس کو کھا لیتا، یعنی وہ اس کی حالت پھر یہ ہو گئی۔ تو چوٹ کھانے سے مرا ہوا جانور، آپ نے پیچھے پڑھا ہوگا کہ جو چوٹ سے مرا ہوا جانور ہے وہ مردار ہے، حرام ہے، تو یہ پھر چوٹ کھانے سے مرا ہوا جانور قابیل کی وجہ سے اس دن سے حرام ہو گیا۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے پہلے جہنم میں جانے والا قابیل ہے، قابیل۔ صدق اللہ تعالیٰ و بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔